کی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت عرض کرنے لگا. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور انار کھانے کی خواہش تھی. تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ انار خرید کے دیا گیا آپ کو، اور جیسے ہی انار آپ کے پاس آیا کسی نے دروازے پہ صدا دے دی، قریب ہے. انسان بیمار بھی ہو، بھوک بھی لگی ہو، اور ایک انار اس کے پاس آیا، آپ کو صدا دے لے. تو گھر والوں کا شوق تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کھائیں، لیکن انہوں نے تربیت مدینے والے رسول سے لی تھی. ان کا مقصد اپنی زبان کی لذتوں کی طرف دیکھنا نہیں، نفس کی چاہتوں کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے. وہ کتاب و سنت کی طرف بڑھتے. فوراً سے پہلے حکم دیا گھر والوں کو، اٹھاؤ یہ انار اور بھکاری کو دے دو. تھوڑا سا نا دل کے اندر گھر والوں کے خیال آیا، اس کو دے دے، فرمایا دے دو. حکمن کا تو وہ انار دے دیا گیا. اب دوبارہ دوسرا انار خرید کے لائے، وہ بھی سامنے لا کے رکھا ہی تھا، تو پھر کسی نے صدا دے دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حکمن دے دیا، وہ دو دے دیے، تو پھر تیسرا انار آیا. آپ نے تناول فرمایا اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھوک تھوڑی بڑھ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیمار کی کمزوری تھوڑی بڑھ جائے، لیکن یہ بات میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کے دل کی تسلی بڑھ جائے گی، اس کے قلب کو اللہ آرام ضرور عطا کر دے، اس کی روح کی راحت میں رب اضافہ کرے گا. اس کے پیٹ کے اندر تھوڑی سی ہو سکتا ہے گنجائش بڑھ جائے، لیکن اس کے ذہن میں بھی اللہ گنجائش پیدا کر دے گا، اس کا دل بھی اللہ بڑا کر دے گا. وہ جو کام بہت ساری دوائیوں سے رات آرام کی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اثار کے جذبے سے ضرور نصیب ہوگی. یہ خاص سمجھنے کی بات ہے اور خاص عمل کرنے کی بات ہے. امام بہقی نہیں ایک روایت حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین، اور وہ خواتین جن کو قرآن مجید نے کہا تم جیسی دوسری بیوی کوئی نہیں، اس طرح کی بیوی اور کوئی نہیں. آپ کی خادمہ حضرت بریرہ کہتی ہے کہ روٹی موجود تھی، روزہ بھی تھا. سائل نے سوال کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹی اٹھا کے مجھے حکم دیا، میں نے سائل کو دے دی. کتنا کڑا وقت ہوتا ہے عین افطار کا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ افطار کے لیے کوئی چیز لیٹ ہو گئی، کھانا نہیں پکا، تو اس پہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے کہ صبح سے روزہ رکھا ہے، 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے، اور آپ نے افطار کا بر وقت بندوبست نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس چیز ہی کوئی نہیں کھجور پانی کے علاوہ. فرماتی ہیں کہ میں بھی بڑے تجسس سے ام المومنین کو دیکھ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پہ بڑا عجیب اطمینان تھا. افطار ہم نے کھجور پانی سے ہی کیا، گویا رب کریم نے آزمائش کی اس وقت تک جب تک افطار نہیں ہوا، کھجور پانی سے روزہ کھولا. لیکن فرماتی ہیں بعد میں نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا تو ایک بھنے ہوئے گوشت اور روٹیاں کسی صحابی نے بھیجی. فرماتی ہیں جب وہ آئیں مجھے بھی کھانے کو دی، خود بھی انہوں نے کھائیں، اور جب ہم کھا رہے تھے نا تو پھر ام المومنین میری تربیت فرما رہی تھی، کہہ رہی تھی بریرہ یہ تو وہ ہے نا جو اجر تمہیں اللہ نے دنیا میں دے دیا، ابھی قیامت کا اجر باقی ہے. اس اثار پر جو قیامت کے دن اجر ملے گا وہ اجر ابھی باقی ہے. اور فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے ایک ماہ سے دوسرے ماہ تک کبھی گھر میں آگ نہیں جلائی. حضرت ام سلمہ فرمانے لگی ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ پورا مہینہ گزر گیا اور گھر میں آگ نہیں جلی، تو آج اگر اللہ نے دیا ہے تو ہمیں اللہ کے بندوں پر اثار کرنا ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک خاتون نے بڑی خوبصورت قمیض حضور کو بنا کے دی تھی پہننے کے لیے. اب آپ ساری باتوں پہ غور کریں گے کہ ایک وہ ہیں جن کے گھر میں حاجت یا گوشت آیا تو آگے بھیج دیا، آیا ہے تو آگے بھیج دیا، اور ایک حضرت ام سلمہ جن کے پاس افطار کے لیے سامان تھا تو آگے بھیج دیا. یہ تو کھانے پینے میں اثار تھا، ایک پہننے میں اثار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاتون نے بڑی خوبصورت قمیض بنا کے دی اور حضور کو حاجت بھی تھی. صحابہ فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے حضور اندر گئے اور پہن کے آئے تو ایک صحابی نے تعریف بڑی کی، کہا حضور بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے. حضور نے فرمایا تمہیں چاہیے؟ وہ خاموش ہوئے تو حضور نے اتار کے دے دی. سرکار تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور کو حاجت تھی اور آپ نے طلب کر لی. تو صحابی رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں لی، اس لیے لی ہے کہ جب مروں گا تو گھر والوں سے وصیت کروں گا، دنیا سے جاؤں گا تو وصیت کروں گا کہ جو کرتا حضور کے جسم سے لگا ہے اس میں مجھے کفن دو تاکہ اس کی برکت سے اللہ میرے اوپر رحم فرمائے. کھانے میں اثار، پینے میں اثار، کپڑوں میں اثار، اور کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا نا، وہ شدید علیل ہو گئے، تو مجھے انہوں نے بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عمر کو زخم لگا، امت غم زدہ ہے ساری، بھیجا، کہا سیدہ عائشہ صدیقہ سے جا کے کہو کہ میں اپنے دو دوستوں کے پاس لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کی قبر نور کے پاس، سیدنا صدیق اکبر کے پاس میں لیٹنا چاہتا ہوں، میں وہ جگہ چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اجازت طلب کرنے گیا تو وہ رو رہی تھی.
جب میں نے ان سے کہا نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ مانگتے ہیں یہاں لیٹنے کو، تو وہ رو رہی تھیں، کہنے لگیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، قبر کی جگہ، قبر کی جگہ۔ یہاں تو برادریوں نے اپنے اپنے قبرستان بنا لیے، یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے عجیب تکلفات پیدا کر لیے۔ کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، پر میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر کو آ کے بتلایا تو جناب عمر کہنے لگے عبداللہ اس جگہ سے بڑھ کر کوئی متبرک جگہ میرے لیے ہو نہیں سکتی، ایک کمال ہو گیا، مجھے اجازت مل گئی۔ سیدنا فاروق اعظم راضی ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عائشہ نے بہت بڑا احسار کیا، اپنی قبر کی جگہ ہی دے دی، قبر کی جگہ ہی۔ فرمانے لگے جب میرا جنازہ پڑھ لو نا تو سیدھے نہ لے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نور کے پاس دفن کرنے کی دفعہ پھر سیدہ عائشہ کے گھر کے باہر رکھنا اور کہنا اماں جی عمر حاضر ہے، دفن کی اجازت مانگتا ہے۔ اس لیے کہ اتنا بڑا احسار، وہ جگہ جہاں قیامت تک حضور پر درود و سلام پڑھا جائے گا تو اس کا فیض وہاں دفن ہونے والوں کو بھی ملے گا، وہ اتنی شانوں والی جگہ۔ کہا کہ کہنا کہ عمر حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو وہاں دفن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دوبارہ لے جایا گیا جنازہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ، تو جناب عائشہ صدیقہ نے پھر فرمایا انہیں لے جاؤ دفن کر دو حضور کے حجرہ نور میں، میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو بھائی کھانے پینے پہننے سے لے کر ان لوگوں نے تو قبروں کی جگہوں تک ایک دوسرے کے لیے احسار کیا، قبروں کی جگہوں تک کے لیے احسار کیا، انہوں نے بڑا احسار کیا۔ ہم اگر تھوڑا سا احسار کریں، تھوڑا سا جس کو ایمرجنسی ہے اس کو موقع دے دیں، تھوڑا سا اپنے دل بڑے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، خود غرضی کا خاتمہ ہوگا، اپنائیت بڑھے گی، محبتوں کا فروغ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، چاہتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی ایک خواہشات ہم کم کر دیں تو بہت سارے لوگوں کی خواہشات پوری ہونے لگ جائیں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی شخص نے نا اپنے کسی بھائی کے ہاں بکری کی ایک سری بھیجی تھی، تحفہ تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے رکھ لی، اس کی طلب بھی تھی، ضرورت بھی تھی، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے تو بچے شاید بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، گزارا کر لیں گے، پڑوس میں زیادہ ضرورت ہے۔ اضافی مال سمجھ کے نہیں بھیجا، مطلب جو چیز اضافی ہو گئی وہ کسی کو دے دی، یوں نہیں، اس کی ضرورت تھی تو ساتھ والے کو دے دی۔ اس کے گھر جب پہنچی تو شاید دن قحط کے تھے، اس نے کہا کہ یار میرے دوسرے بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس نے وہ بکری کی سری اس گھر میں دے دی۔ تیسرے نے کہا چوتھے کو زیادہ ضرورت، حتیٰ کہ وہ 7 گھروں میں گھوم کے نا پہلے کے گھر آ گئی، اس کو ضرورت تھی، پہلے کے گھر آ گئی۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک علوی بزرگ تھے، ان کو رمضان شریف میں 1000 روپے کی حاجت تھی، تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ یار 1000 روپیہ چاہیے، تو اس نے وہاں سے 1000 روپیہ بھیج دیا۔ اب ان کے پاس جب 1000 روپیہ آیا نا تو ان کو ان کے ایک تیسرے دوست کا، 3 اکٹھے دوست تھے، اس کا خط آ گیا کہ یار مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے وہ پیسے اس کو بھیج دیے۔ اب جب پیسے اس کے پاس گئے تو وہ بھی دوست یہاں آ گیا، جس سے انہوں نے لیے تھے وہ بھی آ گیا، جس سے لیے تھے وہ آ کے کہنے لگا شیخ العوی مجھے 1000 روپے کی بڑی سخت حاجت تھی اور میرے پاس 1000 روپیہ ہی موجود تھا اور حاجت بڑی تھی، آپ کا خط آیا تو پیسے میں نے آپ کو روانہ کر دیے، اور پھر میں نے اسی دن ان کو بھی پیغام دے دیا کہ میاں مجھے 1000 روپے چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تمہیں خط لکھ دیا، پھر تم نے اس کو پہنچائے، اور اس نے جب دوبارہ وہی والے نوٹ میرے پاس آئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو تینوں بھائی ایک دوسرے پر احسار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں رات کو سوئے تو رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی، حضور نے فرمایا رب کریم تم پر بڑا ہی فضل کرے گا، تو فرماتے ہیں اسی وقت انتظام ہو گیا، اللہ نے پیسے بھی دیے، اچھی نوکریاں بھی عطا کر دی۔ تو جب آپ کی طبیعت میں احسار کا جذبہ پیدا رہتا ہے، جب آپ تھوڑا سا نا مہربانی کرتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں کسی کو نوازنے کا، یعنی یہ اس طرح کا ماحول نہ ہو کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی، یہ والا رویہ نہ ہو۔ ایک جگہ یہ ہے کہ روز نئے سے نئے جوڑے خریدے جا رہے ہیں، روز جو ہے وہ نئے سے نئے جگہوں پہ شفٹ ہوا جا رہا ہے کہ یہاں سڑک کچی تھی تو پکی جگہ جا رہا ہوں، اور وہاں سوسائٹی اچھی تھی تو وہاں جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کو دوائی کے پیسے بھی میسر نہیں۔ تو احسار کے جذبات جب ہماری طبیعت میں پیدا ہوتے ہیں، احسار کے جذبات، تو ترمذی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا وہ بھولا بھالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں، مومن بھولا بھالا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے۔ یہ جو تیزیاں ہیں نا، انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے، انسان کا تدبر والا ہونا، فہم و فراست والا ہونا اور بات، لیکن چلاک ہونا، مکار ہونا، شیشے میں اتارنا، لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شریعت پسند
نہیں کرتی. تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر، محبت سے قابو کر، اخلاق سے قابو کر. تو اپنے انداز بڑی بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں، اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تیزیاں. مجھے ایک بات میرا بڑا دل کر رہا ہے، کر لوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا، خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے دلی میں، اپنے مرید سے ملنے. سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی. خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے. وہ بھی کوئی دینی تعارف رکھتے تھے. آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ہی ان کی طرف ہو گئی ہے، تو میں کیسے ملنے آتا. خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا. تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی رہنا ہی نہیں. انہوں نے کہا حضور جو حکم ہو. انہوں نے سارا سامان سمیٹا، اونٹوں پہ رکھا، روانگی ہونے لگی. جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے، تو سارا شہر امڑ آیا. حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا. اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا. اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مسلح پہ کھڑا کر دیا. اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے. حضور مہربانی کریں نہ لے کے جائیں. اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا. حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو، مصلح بچھاؤ، دلی میں رہنا ہے. یہ بھی ایک پیغام ہے، اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا. فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے. اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ دیں، اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے. ہم نا بعض اوقات کسی ایک کا دل بچاتے، ایک کا صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو. صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے. ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں. یہ مت دیکھنا کہ کسی ایک دو تین بندوں کے نفع کے لیے امت کا، قوم کا، ملت کا نقصان کر دو. معیار کیا تھا رب سے ڈرنے کا؟ دو چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ایک رب سے ڈرنا، ایک اس کی رحمت کی امید رکھنا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رج کے رکھنی ہے، اور اس سے ڈرنا ہے تو پھر بھی ذرا صحیح کر کے ڈرنا ہے. کچا پکا نہیں ڈرنا. ڈرنے کی کہانی نہیں بنانی کہ او ہو جی اللہ سے ڈر لگتا ہے. وہ ڈرنا ہے. اس ڈرنے سے مطلب ہو کہ اعمال ثمرے، اخلاق کردار کے معاملے میں انسان مضبوط ہو جائے، دیانتدار ہو جائے، سچائی والا ہو جائے، صبر و تحمل والا ہو جائے. امید بھی رج کے رکھنی ہے، ڈرنا بھی رج کے ہے. ایک بات ہے سیدنا عمر کی، شیر کی باتیں شیروں جیسی. حضرت فاروق اعظم کی ایک بات اس مضمون پر بڑی طاقتور ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد اگر یہ اعلان ہوا نا کہ ساری دنیا کے لیے فیصلہ اور ہے، ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے رب بڑا مہربان ہے، عمر کو جنت دے گا. یہ میری امید ہے اپنے مالک سے. وہ بڑا کریم ہے، مجھے پتہ ہے میرے اوپر بڑی رحمت کرتا ہے. مجھ سے میرا مالک بڑا پیار کرتا ہے. اس نے کہنا چل تو کمزور ہے سب سے، تو جنت میں جانا. فرمایا جو بغیر حساب کے ایک جنت میں جائے گا لگتا ہے میرے اوپر کرم کرے گا میں جاؤں گا. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر اتنا لگتا ہے اس لیے کہ جتنا کریم ہے نا اتنا بے نیاز بھی ہے. تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نے دکھ سہنے. کہتے ہیں اس کی بے پرواہی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نا سب جنت میں چلے گئے، ایک رکے اس کا حساب سخت ہے، اس سے باز پرس کرنی ہے، استفسار کرنا ہے، ایک رکے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے روک لیا جائے گا کہ تو ٹھہر پہلے تیرا حساب لمبا ہے. امید بھی رج کے اور خوف بھی رج کے. کچھ لوگ صرف خوف کا شکار ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں. کچھ نری امید ہی امید کی بات کرتے ہیں، ڈرتے نہیں. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اوپر غور کریں، اپنے دل کا معیار چیک کریں. بندہ مومن کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں.
اس کی کچھ شانیں ہوتی ہیں، ان شانوں پر غور کریں. ہم نا جب تک اپنے باطن کو مضبوط نہیں کر لیتے، جب تک ہم روحانیت کی مضبوطی اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے، اور جب تک ہم روحانی طور پر طاقتور نہیں ہو جاتے، آپ لاکھوں روپے کا جوڑا پہن لیں اور آپ کا قد بڑا اونچا ہو اور آپ کا چہرہ بڑا روشن ہو، لیکن اندر اگر نور نہیں ہے نا میرے دوست، تو لوگ تو ہو سکتا ہے آپ کی فوٹو بڑے شوق سے کھینچیں کہ بڑا قد کاٹ ہے، لیکن آپ بے قرار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس مہنگے لباس کے اندر میرا دم گھٹ رہا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کشادہ مکان کے اندر بھی مجھے بے قراری محسوس ہوتی ہے. آپ اپنے اندر ایک عجیب سی تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا باطن مضبوط ہو جائے، اللہ پہ بھروسہ ہو جائے، زندگی اس کی بارگاہ میں جھکنے والی ہو جائے، رسول پاک کے دروازے کی گدا بن کے بندہ جینا شروع کر دے، آپ یقین کریں سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سا سستا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے. اپنے باطن میں خاص خصوصیات پیدا کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی قلبی کیفیات پر زیادہ توجہ کریں. زیادہ مجھے فوٹو شوٹو کھینچنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مصروفیات زیادہ رہیں تو میں اس طرف نہیں آ سکا. ایک بچے نے مجھے، ایک دوست نے ایک دن بتایا کہ وہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر اس پر کچھ کام ہوتا ہے تو فوٹو اور زیادہ سونی لگنے لگ جاتی ہے. اس نے بات کر دی، میں نے سن لی، وہ بات کر کے گزر گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا پریشانی ہے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے ایک سادی سی بات کی تھی، پتہ نہیں کوئی آپ تو کہیں کھو گئے. اس کے بعد میں نے 2-4 باتیں کی ہیں پر آپ نے ہاں نائی نہیں کی، توجہ نہیں کی. میں نے اسے کہا، میں نے کہا پتر تو آکھیا ہے فوٹو تے تھوڑی محنت ہو جائے تو سونی لگن لگ جاندی. تو میں سوچن لگ پیا جے بندہ تھوڑی جی محنت دل تے بھی کر لے، تھوڑی جی محنت نہ دل تے کریے تو جے کدے وہ سونا ہو جائے نا، پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو دھولا ٹکڑا دل دا. اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے، تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے، وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ قدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل، بڑا سونا ہو جائے، بڑا حسین ہو جائے. یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی ہے. بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے. اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے، دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا. ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی، ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا، وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا، ایک باطنی کیفیت ہے نا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ اس کا معیار آپ ہی جانتے ہیں، کریم بتا دیجئے، بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو. اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں، حسد کر کے بھی غمگین نہیں، حرام کھا کے بھی غمگین نہیں، لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں، بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر، نادان سمجھ کر، احمق کہہ کر، جاہل کہہ کر، عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا. حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے. آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین. لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے، اس کی عزت اتار کے، اسے پریشان کر کے، جھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائیا میں نے 4. وہ تم نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے. یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے. میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو. تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے. وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی، اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے. آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں.
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہیں نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں، آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، قلبی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں۔ ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا۔ کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو سنانے مزہ آئے گا۔ وہ ایک جگہ نا کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی کو لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے۔ اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا، تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح بندہ کنج کی گل کی تھی۔ اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لب و لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تامے گا۔ تو ہنس کے کہنے لگا یار کوئی لینا دینا تے مقدرہ ہے، گل تے پیار نال کر۔ میں نہ جناب شاید مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے، میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم، اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، دو گھڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر، کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر، وہ بات تو پیار سے کر، وہ بول تو محبت کے ساتھ، سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو۔ لو سنو نا کیا کہا مدینے والے معبود نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی، حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دین میں جس چیز کا سب سے زیادہ قدر بیان فرمایا اور جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت بیان فرمائی وہ محبت ہے۔ محبت خشک نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کے اندر کبھی بھی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں، اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے، تابعی ہے، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے، یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں لعاب دہن شدہ پینے کا بھی، بڑے صاحب بصیرت تھے۔ ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید، حضور میں نے مرید ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سے مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے۔ تابع داری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائے۔ حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود 20 غلام ہیں، تیرا میرا سٹیٹس نہیں، میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا۔ عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے صدقہ کیے، ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت حسن بصری کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ خواجہ حسن بصری نظر اٹھائی، کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہ حضور ہر شے بیچ آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا تیرا میرا سٹیٹس نہیں، اب تو ایک ہو گیا نا، اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا نا، اب غلامی ملے گی۔ آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا، 3 شرطوں۔ ایک، اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض، کوئی چیز نظر آئے بھی تو شکوہ نہ کرنا، سمجھ لینا کہ میری نگاہ کی غلطی ہے۔ اور دوسرا، روز اپنے پر محنت کرنا، محبت کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کہنے کی ضرورت، تجھے اشارہ سمجھ جانا چاہیے۔
عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا مطالبہ بھی غلط ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، ملتا کیا ہے؟ غلامی میں آ گئے۔ فرماتے ہیں 30 سال نوکری کی حضرت کی، 30 سال۔ لوگ کہنے لگے بابا پھر ملا کیا؟ فرمانے لگے تم نے بھی مطالبہ غلط کیا ہے، یہی تو میں کر بیٹھا تھا۔ کہا ملا کیا؟ آپ فرمانے لگے میرا اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ دعا کر کے رب سے لیتے ہیں، میں دعا نہیں کرتا، ابھی میں سوچتا بھی پورا نہیں، میرا رب وہ چیز پہلے مجھے عطا فرما دیتا۔ اور بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی۔ کٹھے ہو کے سارے گئے، آپ بغداد آئے ہوئے تھے، کٹھے ہو کے لوگ گئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرمائیں۔ تو کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھے ہیں میرے پاس، بارش کی دعا کر دیں۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہنے لگے اے اللہ تجھے پتہ ہے یہ میرے دروازے تک آگے پہنچ گئے، ابھی تک بارش نہیں آئی، اور لفظ پتہ کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے واسطہ میری اس عقیدت کا جو مجھے حضرت حسن بصری کے ساتھ ہے، اس عقیدت کا واسطہ، مجھے رسوا نہ کر۔ انہیں بھیجا کیوں تھا اگر برسانی نہیں تھی؟ دعا دیکھیں، محبت کے رنگ میں دعا ہو رہی ہے، واسطہ بھی محبت کا دیا جا رہا ہے۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں بس حضرت کے جملے بھی پورے نہیں ہوئے، رب کریم نے بارش عطا فرما، جملے بھی پورے نہیں ہوئے، اللہ نے بارش دی۔ وقت کے ساتھ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اپنے ٹائم کے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی، بڑا مشکل نہیں، اکیلا آدمی، غریب آدمی، مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا۔ حضرت حسان کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے۔ یار خاصا مشکل کام نہیں۔ امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر، بڑی تکلیف نہیں، بڑی اذیت نہیں، لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے۔ وقت بیت گیا، وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا، گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا، لگام ڈال رہا تھا، حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے، تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے۔ پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے یہاں گلے پہ، تڑپتا تھا، روتا تھا، سسکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا، اتنا سیانہ بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے، ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے، کس نے یہ ضرب لگا دی ہے۔ پھر تڑپ کر سسک کر مرا۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہم وقت نہیں دینا چاہتے، ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو، کسی بھی طریقے سے شفا ہو، جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں، تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے۔ ہمیں وقت دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس بخاری میں بھی موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے۔ 2 لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا، مصافح اور حارث کو۔ ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے 2 بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی۔ جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی۔ حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے۔ کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے، بطور مبلغ کو مانگا، لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا۔ حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا۔ تلوار نکال لی، نیزے نکال لیے، لڑنے لگے۔ اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا تو حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا، تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا،
اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا۔ شہید کر دیے گئے، جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، انہوں نے دعا کر دی یا اللہ حفاظت کرنا۔ آپ سب بھی دعا کریں یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے، اے اللہ حفاظت کرنا، یہ دعا فرمائی۔ جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں، انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو۔ اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں، ایک کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئی ہیں، وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جو مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے، لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا، انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ۔ مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں، اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی اور حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی، وجود بہا کے لے گئی۔ سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے۔ اور ایک شعر پڑھنا دوں چراغے گولڑا کا، کئی دفعہ پڑھتا ہوں، آج پھر نہ کہہ دوں، کہنے لگے بے قدراں کو قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تر تھلی ہو۔ تو یاد رکھ میرے بھائی، جب آپ ثابت قدم، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں ذکر ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت میں ذکر، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی 5 لوگ کلمہ پڑھ دیں، کل بندے السابقون الاولون۔ آپ فرماتے ہیں جس عورت کا میں غلام تھا نا، ام انمار اس کا نام تھا، وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتی تھی۔ آپ لوہار کا کام کرتے تھے، سلاخیں، آپ کو پتہ ہے لوہار سلاخ رکھتا ہے پہلے آگ میں بھٹی میں، پھر وہ جب پوری طرح تپتی ہے پھر کچھ بنتا ہے، لوہار کا کام کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ام انمار میرے ساتھ یہ کرتی کہ مجھے سخت اذیت دیتی، کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتی۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اس نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی، میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تو ان کی پہلے سے تیاری ہے، انہوں نے کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے، مجھے پکڑا، میرا کرتا زبردستی اتارا، کوئلوں پہ لٹا دیا اور میرے وجود پر وزنی پتھر رکھ دیے۔ فرماتے ہیں میری چربی پگھلی تو کوئلے بجھے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے، کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتی، میرا سارا وجود زخمی تھا۔ حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے، تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی ہے، تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی، فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، پر وہ سی نہیں کرتے، اف نہیں کرتے، میں خبردار بس اتنی۔ اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی، اتنے لفظ ادا کی۔ حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا، پھر میں نے حالات کو وقت دیا، پھر میں نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا۔ فرماتے ہیں وہ میری مالکن یہ مجھے تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی تھی، پھر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا، اور جس طرح کتا چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اس طرح وہ آوازیں نکالتی۔ پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دگوایا کر، داغ دیا کر، اسے جلایا کر جگہ جگہ سے، تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا رزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی، پھر وہ بطور دوائی منگانے لگی، میں سلاخ گرم کر کے لاتا اس کے سر پہ رکھتا، فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا، پھر وہ تڑپتی، اور چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا، کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا،
میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کریں. آپ وقت دیں, ماحول کو ٹائم دیں. آپ دیکھیں, ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کی ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں, کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جہاں آپ غلط ہیں. اور اگر ایسا نہیں پھر آپ وقت دیں آنے والے اسباب کو. ہم نہ بڑی جلدی ہے, ہمیں دعا کرائی ہے تو آج شام تک مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے, دعائی کھائی ہے تو طبیعت شام تک ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ہم راہ حق کے مسافر ہیں تو شام کو ہمیں قرب الہی مل چکا ہو, حضور کی بارگاہ کے ہم حضوری ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ وقت دیں, سفر کو جاری رکھیں. لوگ بڑا کچھ کراتے پھرتے ہیں, بڑے بڑے معاملات ہیں جناب, بڑی پریشانی ہے لوگوں کو. کسی نے سرجری کرانی ہے, کوئی کریمیں تلاش کرتا پھرتا ہے, آ کے مسئلے پوچھتے ہیں اور مسئلہ بتا دو تو عمل بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں جی آرٹیفیشل بال لگوا لیں. میں نے کہا کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کہتے سر گنجا ہے. تو میں نے کہا ٹوپی پہنو, نبی پاک کی سنت ہے. امامہ باندھو, حضور کا طریقہ ہے. بال ہی ضرور لگوانے سے انسان, بھئی اللہ کریم نے جب تک چاہا سر پہ بال رہے اور جب چاہا تو اس نے, تو یہ تھوڑا سا باہر آئیں. میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا ضروریات زیادہ نہیں, میک اپ بہت زیادہ ہے. اگر میک اپ سے, بہت سارے میک اپ سے ہم باہر آ جائیں نا تو پھر بھی بڑی ساری آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہو سکتی. اس سے آگے جناب شروع ہوتی ہے سورہ قمر کے بعد سورہ رحمان. سبحان اللہ. سورہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا کبھی کبھی نا انسان بیٹھتا ہے نا کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے, تو ان کا دیکھنا ہی بڑا مزہ دیتا ہے. مختلف صورتوں کے نا مختلف فضائل نبی پاک نے بیان فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے. دلہن بیوی کے معنوں میں نہیں, دلہن سجی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. عرب کے اندر دلہن سجی. فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے. تو فرمایا قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے, یہ سجی ہوئی صورت ہے یہ نا. اور اللہ بار بار کہتا ہے, بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. او انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے. پلٹ کے دیکھ تو صحیح, تو اپنے آپ کو دیکھ لے, اپنی آنکھیں ہی دیکھ لے, اپنا گھر ہی دیکھ لے. تو غور تو کرنا ذرا. یہ نا بہت سارے لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے, وہ ہر وقت ہاتھ میں رومال پکڑے رہتے ہیں, کہتے ہیں جی میرے منہ سے نا کئی دفعہ قطرہ نکل جاتا ہے تھوک کا, تو کسی کے منہ پہ پڑ جاتا ہے. میں ایک تحقیق دیکھ رہا تھا کہ جو لبلبا ہے نا آپ کی زبان کے نیچے, اگر زبان خشک ہو جائے تو کسی کھانے کا مزہ ہی نہ آئے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز ہے یہ جو آپ کی زبان تر رہتی ہے, کہ یہ سارے ذائقے جو ہیں یہ آپ کو دیتی ہے. اگر کبھی زبان پک جائے نا تو اچھی طرح پکی ہوئی چیزیں بھی مزہ کوئی نہیں دیتی, بلکہ جلتی رہتی ہے ہر شے. اللہ نے جو بنایا ہے نا, جہاں بنایا ہے کمال ہی بنا دیا. اور فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کون کون سی, تو کہاں جائے گا. اور شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن. فرمایا رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر قرآن کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹ کتابوں کے بھر جائے, پھر بھی تفسیر ختم ہو. ہم پرانی بات نہیں کرتے. یہ گجرات میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی حکیم الامت رحمۃ اللہ, قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی تو پوری ایک جلد بن گئی. ابھی پنڈی کے وہ عالم حیات ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک پارے کی ایک جلد نہیں, ایک پارے کی تو 3-4 جلدیں بن جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تفسیر لکھے, فرمانے لگے میں لکھوں گا تو پڑھے گا کون. فرمایا میں تو سورہ بدوحا کی تفسیر لکھوں تو کئی جلدیں بن جائیں. اتنا وسیع. بتائیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استادوں سے قرآن سیکھا ہے, تو جس رسول نے اللہ سے سیکھا ہے, جس نبی نے اللہ سے سیکھا ہے, اس کے آپ کیا صاحب بات کرتے ہیں علم کی, اور آپ ترازو لے کے بیٹھے ہیں. آپ کیسی بات کرتے ہیں. میرے محبوب کو رب کہتا ہے میں نے قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان, فرمایا پہلے قرآن سکھایا ہے, پھر میں نے اس انسان کامل کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے. علمہ البیان, اور پھر میں نے اسے بیان سکھایا ہے. یہ بیان کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. بیان کون سکھاتا ہے؟ کچھ دوست ایسے ہوتے کہتے فلانا آدمی مقرر ہے جی. تو کیا مقرر آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل فضول آدمی ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بیان ہے نا یہ بھی میں ہی سکھاتا ہوں.
ہر ایک حصے میں ہر نعمت آتی، یہ بھی اللہ ہی سکھاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ جادو ہی کر جاتے ہیں۔ ہیں جی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک جملہ انسان سنتا ہے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تاثیر کی دولت عطا کرتا ہے۔ پھر بڑی ساری باتیں رب کریم نے ارشاد فرمائی، فرمایا علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، والنجم والشجر یسجدان، آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان اسی نے بلند کیا ہے اور میزان عدل بھی اسی نے قائم کیا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور فرمایا اس طرح کرو کہ وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ پھر بڑی ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیحان، اناج میں جو بھوسا والا ہے اور خوشبودار پھول سارے کس نے پیدا کیے؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو بجنے والی ٹھیکری کی مٹی، جو بجنے والی مٹی ہے نا جو خشک ہو جاتی ہے، اس سے پیدا فرمایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالد شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکَذِّبَانِ، یہ صورت ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ سارا قرآن مجید ہی بڑی بات ہے، لیکن یہ تو صورت جو ہے نا ہمیں اپنا آپ یاد کراتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات کا ذکر فرمایا، اور اسی سورہ مبارکہ میں نا پھر ایک سبق دیا، فرمایا ڈر جاؤ۔ کیا ملے گا یا اللہ؟ فرمایا اگر تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو گے نا تو 2 جنتیں دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں دے گا۔ ویسے آج کل ڈرتے تو نہیں نا لوگ، ڈر نکل گیا، بس تھوڑا سا برادری سے ڈرتے ہیں، برادری سے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا رسم و رواج سے ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو چلو تھوڑا بہت بچوں سے ڈر جاتے ہیں، تھوڑا ہے نا، دنیا داروں سے لوگ ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے جس سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اس سے آگے سورۃ الواقعہ شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے ہرگز فاقہ نہیں آئے گا، ہرگز فاقہ نہیں آئے گا۔ جو رات کو سورہ ہے، پیر صاحب سے بھی تویز لینا چاہیے، پر جو تویز نبی پاک دے وہ بھی لینے چاہیے، یہ حضور نے تویز دیا ہے۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کرو کہ یہ نبی پاک نے کہا ہے کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ، فرمایا یہ ذہن بنا کے پڑھو گے نا، یہ ذہن کہ حضور کے کہنے پہ پڑھ رہا ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی فاقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے نا اس حدیث کے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا یہ حال تھا کہ جب وہ بڑے بیمار ہو گئے، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا، تو ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی ان کے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے عبداللہ میں نے فیصلہ کیا کہ مال خزانہ میں سے کچھ تمہیں دے دوں، تمہاری بیٹیاں ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آپ فکر نہ کریں، میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا، میری بیٹیوں کو کوئی تکلیف کبھی نہیں آئے گی۔ کہا جناب آپ نے کیا خزانہ دے دیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے میں نے بچیوں کو یاد کرا دیا کہ بیٹے سونے سے پہلے سورۃ واقعہ پڑھ کے سونا، اور میری بیٹیاں میری بات کی پابندی کرتی ہیں، اور یہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے گا اسے فاقہ نہیں آئے گا۔ آپ فرمانے لگے تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج گر سکتا ہے، چاند جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر رسول رحمت کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، تو کیوں نہیں سورۃ واقعہ پڑھتے؟ یہ نظر لگ جاتی ہے نا آپ کے کاروبار کو، نظر بھی بہت زیادہ لگتی ہے، تو وہ بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو ہوں گے اصحاب المیمنہ، یعنی اہل سعادت اور اہل خیر، اور دوسرے فرمایا السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، سابقون المقربون۔
اور تیسرے فرمایا اصحاب المشأمہ، یہ بد نصیب لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. دعا فرمائے اللہ ہمیں ان میں بنا دے جو نیکی لے جانے میں سبقت کرتے ہیں، جو سب سے آگے بڑھ کے جب تک 50 لوگ نیکی نہ کر لیں ہم نیکی بھی نہیں کرتے. 50 بندے نہ جب تک نیکی کر لیں، پتہ نہ چل جائے کہ سارے لوگ ادھر جاتے ہیں، تب ہم شروع کرتے ہیں. اور ویسے بھی آج کل نیکی پہ تو خرچ ہی نہیں ہوتا. آج کل تو ذاتی شہرت پہ، ذاتی تعلقات پہ خرچ ہوتا ہے. افطاریاں تو سیاسی، پارٹیاں تو سیاسی، اور بڑا بڑا عجیب رنگ ہے لوگوں کا. میرج ہال میں افطاری کراؤ، اور اس افطاری میں جو بہترین کام ہوتا ہے وہ تصویر سازی ہوتی ہے. پھر چونکہ ہم نے بڑی کرا کے اپنی بیٹھک میں بھی لگانی ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمزوری کا احساس ہے. کمزوری کا احساس کبھی اپنے آپ کو پیدا نہ ہونے دیں. مسلمان اثر قبول کرتا نہیں، مسلمان اثر دیتا ہے، دوسروں پہ چھوڑتا ہے. تو کمزوری سے باہر آ. اسی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 سے قرآن عظیم کا ذکر ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. قرآن کو ہاتھ کون لگائے گا؟ پاک لوگ. جب تک پاک نہیں ہوگا اس کو ہاتھ. بعض جگہ خواتین کی حالت نہیں ہوتی قرآن مجید کو ہاتھ لگانے والی، تو کہتی ہیں جی نہیں ہمارے لیے درست ہے. آپ کے لیے کیسے درست ہے جی؟ جب اللہ نے مطلق کہہ دیا ہے، مطلق، کہ کوئی ناپاک اس کو ہاتھ نہ لگائے. ہاں بعض جگہ پہ زبانی کو چیزیں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کو یہ قرآن کی نص ہے. جو ناپاک ہوگا وہ قرآن مجید کے قریب. بلکہ بڑی مزیدار بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو تلوار لے کے معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلا تھا. تو میں جا رہا تھا دار ارقم کی جانب، تو کسی نے مجھے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں آج شہید کروں گا، معاذ اللہ قصہ ختم کروں گا. تو کہنے لگے گھر جانا، تیری بہن بھی کلمہ پڑھنے لگ گئی، پہلے اسے تو ختم کر لے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں وہاں آیا تو میری بہن اور میرا بہنوئی گھر میں چھپ کے قرآن مجید پڑھ رہے تھے. چھپ کے میں نے دستک دی. اب دستک دی، بہن بولی کون ہے؟ میں نے کہا عمر بن خطاب ہوں. جلدی سے اس نے قرآن مجید کے صفحے سمیٹے، اوپر کسی جگہ پہ رکھے، دروازہ کھولا تو میں نے بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا. بڑا مارا. تو کہتے ہیں میں نے بہن کو مارا تو خون نکلا اس کے سر سے. تو کہنے لگی عمر جتنا تیرا دل کرتا ہے تو مار. جس باپ کی سرب سے تو ہے میں بھی وہیں سے ہوں. جس ماں کا تو نے دودھ پیا میں نے بھی اسی کا پیا ہے. اب میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ گئی ہوں. اب کسی کے مائی کے لال میں یہ طاقت نہیں کہ مجھ سے کلمہ چھڑا سکے. جناب عمر فرماتے ہیں، جو بات ہمارے مضمون کیا اس کو سمجھیے گا. جناب عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پورے جلال میں، غصے میں تھا. میں نے اپنی بہن سے کہا چل دکھا پھر مجھے کیا پڑھ رہی تھی. تو کہتے ہیں اس حال میں بھی میری بہن نے کیا کہا. کہنے لگی تجھے نہیں دکھا سکتی، تو مشرک ہے، مشرک نجس ہوتے ہیں. جا پہلے وضو کر کے آ، غسل کر کے آ. یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک صاف ہوتا ہے. اس حال میں بھی جب میں مار رہا ہوں، فرماتے میں غسل کر کے آیا تو پھر بہن نے مجھے قرآن مجید سنا. اور پھر جب میں نے سنا تو میں نے کہا پھر مجھے لے جاؤ وہاں. گھروں آیا سا مار مقامنے ہن مینو مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہو گئے. گھروں آیا سا میں مار مقامنے نو، ہن مینو مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلے. جتھے بعض شاعر جو ہوتے ہیں نا ردیف قافیہ ان کا بڑا شاندار ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی عمر اسم کے لحاظ سے بھی اور عمر اس کے معنی کے لحاظ سے بڑا ہی اچھا استعمال کیا. موقع نہیں ورنہ اس پر کوئی بات کرتا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ناپاک آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے. آیت نمبر 83 سے روح کے نکلتے وقت مرنے والے اور قریب لوگوں کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو. یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے رب کریم کا قرآن، اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ تم چاہو بھی تو اس روح کو لوٹا سکتے. یہ تمہاری بے بسی ہے. تو اگر مرتے وقت رب کے سامنے بے بس ہونا ہے تو آج کیوں نہیں ہو جاتے؟ آج بے بس ہو جاؤ کو یا اللہ جیسے تو کہے گا ویسے ہم کریں گے. لیکن جب تک روح ہوتی ہے تب تک انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں شامل فرمائے. آگے سورہ حدید شروع ہوتی ہے. قرآن مجید کہ اس سورہ مبارکہ میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مابین درجات میں جو فضیلت ہے اس کے مختلف مدارج کو بیان کیا. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. مختلف مدارج. ایک طبقہ صحابہ کا وہ ہے جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لائے. سکھوں کے دور کے جو یار ہوتے ہیں نا وہ
بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو تنہائیوں کا سجن ہوتا ہے اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ نے یہ درجات بیان کیے، فرمایا جو اعلان نبوت کے فوراً بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا ایک طبقہ وہ ہے، پھر ایک سنگ میل وہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تھی، پھر ایک سنگ میل ہجرت کا ہے کہ ہجرت سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے، پھر ایک سنگ میل غزوہ بدر کا ہے۔ غزوہ بدر وہ ہیں جن کی اللہ نے سب کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا وہ بھی ایک درجے والی جماعت ہے۔ اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان فرمایا۔ ایک سنگ میل صلح حدیبیہ سے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر موجود تمام صحابہ کو اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائی، وہ کل ہم پڑھ کے آئے۔ اور پھر ایک سنگ میل فتح مکہ کا ہے جس کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ آخری سنگ میل ہے، آخر میں ان کے مدارج بیان ہوئے، لیکن رب کریم نے فرمایا یہ سارے ہی میرے محبوب کے غلام ہیں اور میں نے سب کے ساتھ ہی خیر کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی ہے جی فلانے نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا ہے، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے۔ ہمارے زمانے میں بڑا عجیب معاملہ ہے، جن کا کفر ثابت ہے لوگ ان کا اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کا اسلام ثابت ہے ان کا کفر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب منطق ہے، فلسفہ ہے لوگوں کا، اور لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے کہتے ہیں جی فلاں صحابی جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو میں نے کہا جب نبی پاک نے ان کا مسلمان ہونا قبول کر لیا تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال تو اپنے پاس رکھا، اور اگر دیا تو اپنے محبوب کو خبر دی۔ تو ایک شخص کلمہ پڑھنے آیا رسول کریم کی بارگاہ میں، کلمہ پڑھنے آیا، حضور نے اس کا کلمہ پڑھنا قبول کیا۔ چاہیے تھا نا حضور کہتے کہ تو اوپر سے پڑھ رہا، اب تلوار سے بچنے کے لیے پڑھ رہا، کہنا چاہیے تھا نا، لیکن حضور نے کہا۔ تو جب نبی پاک نے قبول کر لیا تو آج لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ آج لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ بڑے بڑے عجیب معاملات ہیں، کہتے ہیں جی فلاں صحابی تھے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ تو میں نے کہا جب امام حسن ان سے صلح کر رہے ہیں، تو زیادہ پیارا ہے حضرت علی کا کہ امام حسن زیادہ پیارے تھے؟ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک نے امام حسن کو اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرا دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کا لفظ کہہ کے تو نبی پاک نے انہیں مسلمان کہا۔ تجھے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ الگ بات ہے کہ مولا علی کی فضیلت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت علی کی فضیلت، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ۔ ایک غیر مسلم نے نا حضرت علی کے چند اقوال پڑھ لیے، چند اقوال، وہ تحقیق کر رہا تھا زمین و آسمان پہ، تو کسی نے اس کو کہا کہ حضرت علی کے کچھ قول پڑھو، پڑھ لیے تو کہا تیرا تبصرہ کیا؟ کہنے لگا میرا تبصرہ یہ ہے، غیر مسلم تھا نا تو اپنے لفظوں میں کہہ گیا، کہنے لگا یہاں تو یہ وہ شخص ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، یا کم از کم وہ ہے جس کے سامنے بنائے گئے، اتنی بات ضرورت۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو بنانے والا رب ہے، اور یہ جس کی اقوال ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں یہ تو مولا علی شیر خدا ہے، ان کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا، ان کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ لیکن یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں یہ ترازو پکڑ لوں میں اٹھ کے، میں؟ اور ہم تو اتنی، آپ یقین کریں اتنی جرت بھی نہیں کرتے کہ آئمہ کا اختلاف بیان کریں۔ میں تو امام اعظم اور امام شافعی کے اختلاف میں پڑھنے کا بھی قائل نہیں، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے اختلاف میں پڑھنے کا بھی قائل نہیں۔ تو مہربانی فرمائیں آپ ان چیزوں سے نکلیں، اور بڑی جلدی لوگ کانوں میں باتیں کرتے ہیں ایسے ہو گیا جی ویسے ہو گیا۔ آپ مہربانی فرمائیں، یہ ظلم ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی جس نے کلمہ پڑھا میرے نبی نے اس کا کلمہ قبول فرمایا۔ قرآن نے کہا کہ ان سب کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کا وعدہ فرما لیا ہے، لہذا کوئی کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات، صحابی کے بارے میں کوئی بات، اس لیے کہ ہم صحابہ کو نبی پاک کے صحابی مانتے ہیں، نبی پاک کے صحابی۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو نسبت میرے رسول پاک کی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزت اور سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔